یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی ہمت اور توفیق سے عبادت کرتا ہوں، نہیں، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے پاس کوئی قوت طاقت نہیں ہے، ہاں مگر اللہ وہ جو مجھے توفیق ہمت دے گا تو پھر میں اس کی کار کی طرف بھی چلا جاؤں گا، فلاح کی طرف بھی چلا جاؤں گا۔ لیکن مسجد میں آنا یہ کوئی معمولی خوش وقتی تو نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے ان لوگوں پہ کہ جو مؤذن کی ندا سن کے اللہ کے گھر میں آتے ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عورتوں کے اجتماع میں آپ کبھی کبھی تشریف لے جاتے ہیں، عورتوں کو بھی تبلیغ اور ان کو بھی شریعت کا سبق دیتے۔ اس دوران اذان ہوئی تو آپ نے فرمایا ہے عورتوں کے گروہ، جب بلال کو اذان اور اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو اسی طرح۔ اجر کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھ دے گا۔ یہ تاریخ دمشق کے اندر بھی روایت موجود ہے، کنز العمال کے اندر بھی موجود ہے، دیگر محققین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا اس کی 1000 درجے بلند اللہ فرما دے گا، 1000 گناہ یعنی صغیرہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ عورتوں نے اس کی یا رسول اللہ یہ صرف ہمارے لیے یا مردوں کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا مردوں کے لیے دوڑنا بھی ہے، یعنی یہ بھی ہے لیکن ساتھ ان کا مسجد کی طرف قدم بڑھانا بھی ہے۔ یعنی عورت تو گھر ہی میں نماز پڑھے گی، اس سے یہ پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے عورت مسجد میں نماز پڑھے، گھر میں اس کا زیادہ پردہ ہے، زیادہ حجاب ہے، تو حکم ہے عورت کا بھی وہ حجاب میں نماز پڑھے، لہٰذا وہ گھر میں پڑھے گی، لیکن اس کو اجر کیا ملے گا کہ جب وہ مؤذن کی اذان کا جواب دے گی تو اس پہ اللہ اس کو اجر نہ دے گا۔ مرد جواب بھی دے گا اور ساتھ اپنے قدم بڑھائے گا، دوڑے گا، دوڑے گا کس طرف؟ مسجد کی طرف، اپنا کام کاج چھوڑ کے وہ مسجد کی طرف دوڑے گا۔ تیسری حدیث یہ بھی کنز العمال کی ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کو نماز پڑھنے والے پر 220 زیادہ نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ ایک عام نمازی ہے جس نے اذان نہیں دی ہے اور ایک مؤذن ہے اذان دے کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو عام نمازی پہ فضیلت حاصل ہے، الا یہ کہ جس نے اس کے مثل کا، کیا مانا؟ کہ جس نے اذان کا جواب دیا، کیا کیا؟ جس نے اذان کا جواب دیا گیا وہ بھی اذان دینے والوں میں شمار ہو گیا، وہ بھی اذان دینے والوں میں، یعنی اذان دینا ایک اعزاز ہے نہیں، تو اذان تو ایک ہی بندہ دے سکتے ہیں، آپ 10 تو نہیں دے سکتے۔ تو شریعت نے کیسا خوبصورت نظام پیدا کیا ہے کہ چلو تم اذان نہیں دے سکتے، مؤذن کی اذان کا جواب دے دو، اذان ہی کی مثل تمہیں ثواب عطا کیا ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اقامت کہے اس کو بھی 140 نیکیاں، مگر وہ جو اس کی مثل کہے، یعنی عام نمازی یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اقامت کا جواب بھی دے سکتا ہے اور دینا چاہیے، اس کو مستحب ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جب اقامت کہے تو اس وقت بھی کیا ہے؟ جواب دے، دل میں پڑے کلمات کو، تو آپ کو بھی اقامت کہنے کی مثل ثواب اور اجر عطا کیا جائے گا۔ اگلی مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مؤذن کی اذان کے وقت مؤذن کی طرح کہے، یعنی جو مؤذن کلمات کہہ رہا ہے، جیسے کہ میں نے تخصیص بتا دی ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور صبح کے مؤذن جب کہتے ہیں نا الصلاۃ خیر من النوم، تو لفظ کہنا چاہیے صدقتا و بررتا، تو نے سچ کہا اور بری ذمہ ہو گیا اپنی ڈیوٹی سے، ٹھیک ہے جی؟ اپنی ڈیوٹی سے جو تو نے ندا دی ہے، اب لوگوں کا کام ہے، اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے الصلاۃ خیر من النوم، کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ صدقتا و بررتا۔ یہ لفظ یاد رکھیں، کل بھی میں نے بتایا
کہ ایک پیش اور زبر میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. صدقتو کہہ دے تو میں نے سچ کہا، صدقتا تو نے سچ کہا. ٹھیک ہے جی. صدقتا و بررتا تو بری بھی ہو گیا ہے اور صدقتا تو یہ سچ بھی کہا ہے. یا پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی ہے نیکی. یہ تو نے نیکی کی دعوت دی تھی. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کلمات کہے جو اذان کہنے والا کہتا ہے، یہ مؤذن، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اچھا جی. ایک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تاریخ دمشق ابن عساکر دیگر محدثین نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ حضور کے زمانے میں کئی مدینہ سے دور دور رہنے والے دیہاتی ہو گئے، تو انہوں نے مسلمان تو تھے، کلمہ تو پڑھا ہوا تھا، لیکن کوئی اعمال خاص نہیں تھے، دیہات میں رہتے تھے. تو جب وہ فوت ہوئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، حضور فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ نے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا ہے. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یار اتنے اعمال بھی نہیں ہے اس کے پاس. پتہ چلا کہ صرف اعمال پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، عقائد صحیح ہوں تو پھر رب کرم فرماتا ہے. بنیاد عقائد ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے تو پھر عمل وہی کام آئیں گے. اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو بے شک نمازیں روزے پڑھتے رہے وہ قابل قبول نہیں. تو حیران ہوئی ہے کہ یہ اتنی نمازیں تو نہیں پڑھتا تھا ہمارے ساتھ، لازمی بات ہے، تو اس کو یہ کیسے عذاب مل گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں جنازے کے بعد اس کے گھر گیا، یا اس کا عمل تو پوچھوں اس کی بیوی سے، اس کی بیوہ سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا کرتا تھا. کوئی خاص بات تو ایسا عمل مجھے نہیں معلوم، ہاں صرف اتنا ہے اس چیز کا اہتمام کرتا تھا دن ہو یا رات، جب بلال اذان دیتے نا تو کام کر بھی رہا ہوتا تھا چھوڑ کے بیٹھ جاتا اور خاموشی سے اذان کو سنتا. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز عطا کیا. دوبارہ اور بھی بہت سی روایات ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، واجب ہے، کیا ہے فقہی اعتبار سے. تو امام ابو احمد بن امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل دونوں کہتے ہیں مستحب ہے. امام مالک اور امام شافعی کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں یہ مستحب ہے. بہرحال اصح قول یہی ہے کہ مستحب ہے. اگر کسی نے نہیں دیا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جواب اس کا دینا، اذان کا دینا چاہیے، اپنی بہتری ہے. ٹھیک ہے نا جی، اپنا فائدہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک محلے میں 4 مساجد ہوتی ہیں، وہ کتنی اذانوں کا جواب دے گا، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. تو پھر کم از کم جو اس کی اپنے محلے کی ایک قریبی مسجد ہے اس ایک اذان کا جواب دے بعض علماء نے. ٹھیک ہے نا جی، ضروری ہے ایک کا جواب دے دے، سب اذانوں کا جواب دینا ضروری نہیں. آپ مسجد میں آ جائیں، ایک اسپیکر لگے ہوتے ہیں، اپنی اذان کے بعد اور بھی آ رہی ہوتی ہے اور کلیئر ان کا آواز آ رہا ہوتا ہے، جواب دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے. کاریگر اور دیگر لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہر اذان کا جو جواب دے سکتے دینا چاہیے، ثواب بھی ہے، اور نہیں تو کم از کم ایک اذان کا جواب جو ہے وہ آپ دے دیں جب اذان سن. کیونکہ جو کہتے ہیں کہ جواب دینا واجب ہے ان کے پاس بھی دلائل ہے. وہ کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو یہ پہلی حدیث آپ نے سنی، اس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا، جب تم ندا کرنے والے کی ندا سنو تو فقولوا مثل ما یقول المؤذن، کہو. یہ عربی گرامر کے اعتبار سے امر ہے، تو امر واجب پہ دلالت کرتا ہے. ایک جن جو ہے وہ حنفی علماء نے واجب جواب قرار دیا، اور کی ایک دلیل ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے 4 کاموں کو جفا قرار دیا، ظلم قرار دیا۔ ان میں سے ایک ظلم یہ بھی قرار دیا کہ جو اذان کا جواب نہیں دیتا وہ بھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے علماء نے فرمایا جب اذان ہو رہی ہو تو اس کا احترام ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جواب اگر نہیں بھی دیتے تو خاموشی کیا کرے؟ یہاں تک ہے کہ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کو بھی بند کر دیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر چل رہے ہیں تو رک کے اذان سنیں، رک اذان کے آداب ہے۔ اور میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا تھا کسی زمانے میں، ایک کتاب میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا خدشہ ہے اس بندے کے حوالے سے جو اذان کے دوران خاموش نہیں ہوتا اور مسلسل گفتگو کرتا رہتا ہے، خدشہ ہے کہ اس کا خاتمہ بے خیر نہ ہو، اسی آخر وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ اس لیے بہت سے ہمارے دوست احباب بزرگ ہیں اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ آگے مسجد میں پہلی بات ہوئی کہ خاموشی سے بیٹھے، کوئی ضروری بات ہے تو پہلے دروشی پڑھے، ذکر و اذکار کریں، ایک ضروری کوئی ڈسکس ہے۔ یہ مذاق بزرگ کے الفاظ مسجد میں آ کر بھی نہیں کرنے چاہیے، خاص طور پہ جب اذان ہو رہی ہو اس وقت بالکل خاموشی کے ساتھ جہاں ہے وہیں رہنا چاہیے۔ ادھر اذان ہو رہی تھی اور کئی میں نے دیکھا ہے بزرگ کو باتیں کر رہے تھے، حالانکہ ایک دفعہ میں نے بڑے پیار محبت سے 1-2 دفعہ کہا بھی ہے یار خاموشی کیا ہے، شاید وہ محسوس بھی کر گئے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وعید اس بندے کے حق میں چلی جائے جو اذان کے دوران گفتگو کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اذان کا جواب نہ دینا اور گفتگو کرنا یہ اپنے اوپر ظلم کے ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ اذان کا جواب نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ حدیث معتبر ہے، اس میں فضائل ہے۔ معنی مقصد یہ ہوتا ہے جناب کہ اذان کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، جواب دے تو بہت اچھی بات ہے، جیسے کہ آپ نے سنا ہر کلمے کے ثواب ہے جناب، نہیں تو آپ احترام سن کے تو اس کا بھی اجر کرے گا۔ بس آخری بات جمعے والے دن جو اذان دی جاتی ہے خطبے کے لیے اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، یہ چند باتیں یاد رکھیں، کیونکہ خطبے کا خاموشی کے ساتھ سننا واجب ہے۔ جس طرح نماز میں خاموش رہنا واجب ہے نا، اسی طرح خطبے میں بھی خاموش ہے۔ اور خطبے کا حکم کب شروع ہوتا ہے؟ جب امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے خطبے کے لیے، وہ جو پہلی آدھی اذان ہوتی ہے نا خطبے کے ساتھ، وہ بھی خطبے کے حکم میں ہے، ایسا زبان سے اس کا جواب ہو دل میں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ منع کیا ہے کہ خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ دل میں دعا کریں۔ جو خطبہ درمیان میں آتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دل میں دعا کریں، اور واجب ہے کہ وہ خطبہ کیا ہے توجہ کے ساتھ کیا ہے سن۔ اس اذان کا جواب جو ہے وہ نہ خطیب پہ اور نہ ہی سننے والوں پہ واجب ہے، کیونکہ وہاں خطبے کا حکم آ گیا ہے۔ دیگر جتنی بھی اذانیں ہیں نماز کے لیے دی جاتی ہیں ان میں آپ جواب دیں، اقامت میں جواب دیں، سن چکے ہیں کہ ہر کلمے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق